موتیوں کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن میں، حدیث میں اور بادشاہوں کے خزانوں میں سب سے زیادہ ذکر آپ کو شاید موتیوں کا ہی ملے گا، اور میری سٹڈی کے مطابق قرآن میں موتیوں کا ذکر 3 طرح سے ہوا ہے۔ پہلی قسم لٹرل انداز میں، یعنی کہ واقعی ایکچول فزیکل حقیقی موتی۔ دوسری قسم ایلیگوریکل انداز میں، یعنی کہ تمثیلی، یعنی کہ موتیوں سے تشبیہ دیے جانا۔ لیکن موتیوں کا تیسرا ذکر اس انداز میں ہوا ہے کہ وہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے اور ایلیگوریکل بھی۔ لٹرل انداز میں تو قرآن میں موتیوں کا ذکر بڑا واضح ہے، مثلا سورہ حج اور فاطر کہ جہاں جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سچے موتی پہنائے جانے کا ذکر ہے، لیکن کچھ جگہ موتیوں کا ذکر ایلیگوریکل انداز میں بھی آیا ہے۔ مثلا سورہ طور میں جنتیوں کو سرو کرنے والے مصاحبین کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جیسے غلاف میں چھپے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ پھر الواقعہ کی وہ آیت کہ جس میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسی ہیں کہ جیسے ڈھکے ہوئے موتی ہوں۔ اب بظاہر تو یہ آیات موتیوں کے متعلق ایلیگوریکل انداز میں بات کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انٹچڈ موتی ہوں، لیکن سورہ دہر میں، یا پھر جسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اس میں جنت کی ایک نہر سلسبیل کا ذکر ہے، اس کے کنارے رہنے والے کچھ لوگوں کا بھی کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ اب یہ آیت اپنے اندر ایک بہت گہرا راز رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ لوگ خوبصورت موتیوں کی طرح صرف ایک مثل ہوں گے یا پھر واقعی وہ لوگ موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے کہ جیسے یاقوت سے بنا ہوا وہ گھوڑا تھا کہ جو جنت میں ہر طرف اڑتا پھر رہا ہے۔ I have no idea۔ پھر حدیث میں بھی موتیوں کا ذکر ایسے آتا ہے کہ وہ ایلیگوریکل بھی ہو سکتا ہے اور لٹرل بھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کے متعلق بھی بتایا تھا کہ جو جہنم سے اس طرح نکلیں گے کہ جیسے جل چکے ہوئے کوئی کوئلے ہوں۔ پھر ان لوگوں کو ایک ایسی نہر کے کنارے ڈالا جائے گا کہ جس کا نام ہی ماء الحیات کی نہر ہے، یعنی آب حیات کی نہر، زندگی کے پانی کی نہر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس نہر کے کنارے اس طرح اگیں گے کہ جیسے پانی گزرنے کے بعد ہریالی اگ جاتی ہے، اور تب وہ لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے موتی ہوتے ہیں۔ ان کی گردنوں پر کسی قسم کا کوئی نشان ہوگا اور لوگ انہیں یہ کہہ کر پہچانیں گے کہ یہ لوگ اللہ کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں۔ اب وہ لوگ صرف موتیوں کی طرح چمکتے دمکتے نظر آئیں گے یا پھر واقعی موتیوں میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے۔ That will be something beautiful to behold۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک حدیث کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں موجود ایک مینار پر اتریں گے تو اس وقت انہوں نے زرد رنگ کے کسی قسم کے کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور وہ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو اس وقت ان کے بالوں سے پانی ٹپکے گا، اور جب وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو اس وقت موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ اب وہ بوندیں موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے پانی کی ہوں گی یا پھر بذات خود موتیوں کی طرح ہوں گی، that we don't know۔ ان احادیث میں موتیوں سے صرف تمثیل دی جا رہی ہے یا واقعی یہ چیزیں اصلی موتیوں کی طرح ہوں گی، یہ حقیقت تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن باقی کی احادیث میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ اصلی، سچے اور فزیکل موتیوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ مثلا سدرۃ المنتہا کا درخت موتیوں اور کرسٹلز میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر جنت کے گنبد موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، جنت کے پتھر اور کنکریاں موتیوں کی بنی ہوئی ہیں۔ پھر جنت میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک گھر ایسا بھی دیکھا تھا کہ بنا تو وہ سچے موتیوں سے ہوا تھا لیکن اندر سے وہ بالکل خالی تھا، اور اس گھر کی لمبائی کا آپ علیہ السلام نے خاص طور پر بتایا تھا کہ وہ گھر لمبائی میں بہت عظیم ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آئیں تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ انہیں جنت میں ایک ایسے گھر کا بتا دیں کہ وہ گھر یاقوت اور موتیوں کی جھالروں کے جیسا ہے، اور انہی موتیوں کا جنت کے بعد پھر ہماری دنیا میں ہونے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ سورہ رحمان کہ وہی ہے وہ رب کہ جس نے 2 سمندر چلا دیے کہ جن کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اور ان دونوں میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان سمندروں میں سے نکلنے والے موتیوں کی۔ ہماری دنیا کے موتی وہ قیمتی شے ہیں کہ جو کسی سپی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ ویسے تو موتی کیلشیم کاربونیٹ کے بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ایٹمز بالکل کرسٹلز کی طرح ایک خوبصورت اور ایک انٹریکیٹ مینر میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر پیدا ہونے والے موتی بہت ریئر، بہت نایاب ہوتے ہیں۔
سینکڑوں پرل آئسٹرز کو کھولنا پڑتا ہے، ان کے اندر موجود گھونگے کو مارنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک موتی نکلتا ہے، اور ہزاروں سال سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ 3 یا 4 ٹن مولسکس کھولو تو صرف 3 یا 4 موتی ہی نکل پاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک کھرا یا سچا موتی انفیکٹ کروڑوں روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب 1917 میں پیئر کارٹیئر نے نیو یارک میں جیولری کا پورا ایک سٹور خریدا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پیئر کارٹیئر نے اس کی کیا قیمت دی تھی؟ صرف 2 موتی۔ لیکن ان 2 موتیوں کی قیمت آج کے حساب سے پاکستانی 35 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یاقوت کی طرح موتیوں نے بھی انسان کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا کی ہے، خزانے کی محبت کی چمک۔ آج سے 1500 سال پہلے کے سری لنکا میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، مہا ومسا۔ اب ویسے تو یہ کتاب گوتم بدھ کے سری لنکا وزٹ کے متعلق ہے، لیکن اس کتاب میں قدیم سری لنکن بادشاہوں کے کچھ واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور ایسا ہی ایک واقعہ ہے 2 صدی کے سری لنکا میں رہنے والے ایک بادشاہ دیون امپیاتسا کا، کہ کیسے دیون نے انڈیا کے ایک بہت بڑے مہاراجا سمراٹ اشوک کو 8 مختلف قسم کے موتیوں کا ایک خزانہ صندوق میں باندھ کر کے تحفے کے طور پر بھجوایا تھا۔ پھر مارکو پولو نے بھی اپنے سفرناموں میں انڈیا کے مالابار ریجن کے ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا کہ جو اپنے گلے میں 108 موتیوں اور یاقوتوں کا ایک ہار پہنا کرتا تھا۔ یہ ہار مالابار کے بادشاہوں میں نسل در نسل شفٹ ہوتا چلا آ رہا تھا، اور اسے پہننے والا بادشاہ ہر صبح اور ہر شام 108 دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سن کر آپ کے ذہن میں کیا امیج بن رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہار کسی طرح کی ایک تسبیح کی طرح فیل ہوتا ہے کہ جس میں 108 موتی اور یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ لیکن موتیوں کی جس داستان کے متعلق میں آپ کو واقعتاً بتانا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو میرے ساتھ 15ویں صدی کے ایمیزون چلنا ہوگا، ہسپانوی کونکسٹاڈورز کے ساؤتھ امریکہ میں۔ یہ داستان آج سے 500 سال پہلے پیش آئی تھی، اور اسے لکھنے والے شخص کا نام ہے گارسیلا ڈیلا ویگا، اور ڈیلا ویگا نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ 15ویں صدی کے کونکسٹاڈورز جب ایمیزون کے جنگلات میں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وینزویلا کا ساحل بیسیکلی ایک پرل بیڈ ہے، یعنی کہ وینزویلا کے ساحل کی تہوں میں موتیوں سے بھرے سیپ بکھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے وہاں سے بہت سارے موتی نکال کر واپس یورپ اور اسپین بھیجے تھے، لیکن 1579 میں ان سمندروں میں سے ایک غلام کو موتیوں کا ایک جوڑا ملا تھا، بہت ہی خوبصورت آنسوؤں کی شیپ کے 2 موتی، دونوں جڑواں، دونوں بھائی، ایک ہی سیپ کے بطن سے نکلے ہوئے۔ یہ اس قدر خوبصورت اور بے مثال جوڑا تھا کہ ہسپانویوں نے ان میں سے ایک کا نام اسپینش زبان میں لا پیراگرینا رکھا، یعنی کہ بے مثال، اور دوسرے کا نام لا پیلاگرینا رکھا، یعنی کہ کھویا ہوا حسن۔ یہ موتی اس قدر خوبصورت تھے کہ جس غلام نے انہیں سمندر سے نکالا تھا اسے اسی وقت آزادی دے دی گئی۔ ان دونوں موتیوں میں وہ تمام 7 کوالٹیز موجود تھیں کہ جو ایک موتی شناس دیکھتا ہے، ایک بڑا سائز، ایک سیمیٹریکل شیپ، خوبصورت اور بے داغ رنگ، ان کا لسٹر یعنی چمک، ان کی سرفیس کوالٹی وغیرہ۔ اب یہ دونوں موتی چونکہ بے انتہا خوبصورت تھے، لہٰذا ہسپانویوں نے انہیں اسپین کے بادشاہ فلپ II کو ایک تحفے کے طور پر بھجوا دیا۔ جب کنگ فلپ نے ان موتیوں کو دیکھا تو اسے وہ بہت ہی زیادہ پسند آئے، اور اس نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی شادی پر وہ یہ موتی اسے تحفے میں دے دے گا۔ لیکن جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو فلپ کا دل بدل گیا، اور اس کی اتنی ہمت نہیں پڑی کہ اس قدر خوبصورت موتیوں کو وہ خود سے جدا کر سکے۔ لہٰذا وہ موتی اس نے ساری زندگی اپنے پاس رکھے، انہیں اپنے تاج اور خزانے کا ایک حصہ بنا لیا، اور پھر اگلے 200 سال تک وہ موتی اسپین کے مختلف بادشاہوں اور ملکاؤں کے تاج اور گلے کی زینت بنتے رہے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یورپ کے سیاسی حالات بگاڑ کی طرف جانے لگے، فرینچ ریولوشن شروع ہو گیا، اور تب یہ دونوں موتی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک موتی لا پیلاگرینا کو فرانس کے ریولوشنریز نے چوری کر لیا تھا، لیکن 40 سال بعد وہ ایک بار پھر سے نظر آیا، مگر یورپ سے بہت دور روس کی ایک شہزادی پرنسس زینائیڈا یوسپووا کے گلے میں۔ پرنسس زینائیڈا کے بعد وہ موتی ان کے بیٹے فیلکس یوسپووا کے پاس چلا گیا، لیکن پھر روس میں بھی حالات انقلاب کی طرف جانے لگے۔ ملک پر بولشوکس نے قبضہ کر لیا، اور یوسپووا فیملی کو روس چھوڑ کر ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ اب اس دوران فیلکس اپنے بچے کھچے خزانوں کو لے کر روس سے باہر تو چلا گیا، لیکن اس خاندان کے پاس اب بہت کم دولت بچی تھی، لہٰذا زندگی کے باقی سال
فیلکس نے اپنے جواہرات بیچ بیچ کر گزار دیے، مگر اتنے کٹھن حالات کے باوجود کبھی فیلکس کی ہمت نہیں پڑی کہ وہ کبھی لا پیلگرینا کو بھی بیچ سکے۔ لیکن بالآخر 1953 میں ایک دن اس نے لا پیلگرینا کو بھی بیچ دیا، اور 2015 میں یعنی آج سے صرف چند سال پہلے جواہرات کی ایک بولی لگی تھی کہ جس میں ونس اگین کسی نامعلوم خریدار نے ٹیلی فون پر لا پیلگرینا کو $11 ملین میں خرید لیا تھا۔ مگر اس کے جڑواں بھائی لا پیلگرینا کا کیا بنا؟ کنگ فلپ کے بعد لا پیلگرینا ایک کے بعد ایک کئی ملکاؤں کے گلے کی زینت بنا، لیکن ایک دن بالآخر لا پیلگرینا بھی اسپین سے باہر چلا گیا اور پھر کئی بڑے بادشاہوں اور ملکاؤں مثلا انگلینڈ کی ملکہ کے پاس آیا، اور سب سے آخر میں ایک امریکن ایکٹریس ایلزبتھ ٹیلر کے گلے کا حسن بنا۔ اور بالآخر جب ایلزبتھ ٹیلر کی کلیکشن نیلام ہوئی تو وہاں پر ایک بار پھر سے کسی نے ٹیلی فون کر کے لا پیلگرینا کو $11.5 ملین میں خرید لیا۔ لا پیلگرینا اور لا پیلگرینا یہ دونوں جڑواں موتی 500 سال پہلے کسی ایک ہی سیپ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دنیا کے حسین ترین موتی، دو جڑواں بھائی کہ جنہیں زمانے نے ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا، اور علیحدہ علیحدہ ملکوں میں رہ کر وہ نامعلوم خریداروں کے ہاتھوں نیلام ہوئے۔ ان دونوں کے خریدار کون تھے یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی تھا کہ جو ان موتیوں کی تاریخ سے واقف تھا، کوئی تھا کہ جو اس خوبصورتی کو اپریشیٹ کرتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایک ہی شخص تھا کہ جس نے ان دونوں موتیوں کو خرید کر 500 سال بعد دوبارہ سے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ یہ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ کسی وجہ سے سنائے ہیں۔ یہ واقعات سننے کے دوران آپ نے ایک بات آبزرو کی کہ سونا، یاقوت اور موتی جب جب انسان کی ان پر نظر پڑی ہے تب وہ ان کی محبت میں گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جیسے جیسے میں آپ کو ان خزانوں کے متعلق بتا رہا تھا ویسے ویسے آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے چھوٹی سی صحیح لیکن چاہت ضرور پیدا ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کی محبت قدرتی طور پر ہمارے دل میں ہارڈ وائرڈ ہے۔ خزانوں کی محبت انسان کے دل میں بسی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات تو آل عمران کی 14ویں آیت میں بتا دی گئی ہے کہ بسا دی گئی ہے انسان کے دل میں محبت سونے کی اور چاندی کی اور عورتوں کی اور بیٹوں کی اور گھوڑوں کی اور زراعتوں کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جنتوں میں ہمارے لیے نعمتیں اور انعامات سونے اور زمرد اور موتیوں اور یاقوتوں کے بنے ہوئے گھر ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جن جنتوں کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ان کے محلات پر ان پرفیکٹ موتیوں کی جھالریں لٹکی ہوئی ہیں کہ جن جیسے صرف 2 موتی ڈھونڈ لینے پر وینزویلا کے غلام آزاد کر دیے گئے تھے۔ ان زمرد کے محلات کہ جن کے خزانے بھر بھر کر کورٹیز ایمیزون سے لے کر اسپین آ رہا تھا، ان یاقوتوں کے گھوڑے اور محلات کہ جن کے متعلق ہمارے اس عالم میں بولیاں لگ رہی ہیں، ان خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے سازشیں بھی کی ہیں اور لڑائیاں بھی لڑی ہیں، لیکن یہ سب کچھ تو پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں موجود ہے کسی اور عالم میں۔ یہ ہمارا انعام ہے، 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز پر پھیلے خوبصورت کرسٹلز کے گھر کے جن کے بدلے ہمیں صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر صرف ایک مرتبہ سچے دل سے یقین، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ ہمارا ایک کنیکشن، وہ کنیکشن کہ جو اوپر اور نیچے کے درمیان ایک لنک ہے، وہ کنیکشن کہ جو ہمیں کرسٹلز کی ان دنیاؤں میں واپس لے کر جائے گا، وہ دنیایں کہ جہاں سے ہم نکال دیے گئے تھے، الگ کر دیے گئے تھے، بالکل ان 2 موتیوں کی طرح کہ جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے، مگر یہ کلمہ ہمیں واپس اس دنیا میں لے کر جائے گا، ایک بار پھر سے اس کے ساتھ ایک کر دے گا کہ جیسے وہ موتی ایک ہو گئے تھے۔ یہ کلمہ ہمیں لے کر جائے گا اس خوبصورت درخت کے قریب آباد کرسٹل سے بھری ایک دنیا میں کہ جس کے رنگوں کی خوبصورتی کو دنیا کی کوئی مخلوق کبھی بیان کر ہی نہیں سکتی تھی۔